बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनूना बिल जिब्ति वत्तागूत। अहले किताब यहूदियों को अल्लाह ताला डांट रहे हैं। हुआ इस तरह कि जब गज़वा उहद और गज़वा बदर हो गया, ईमान वाले जो हैं वो गालिब आ गए और मुसलमान सॉरी कुफ़ार मक्का को शिकस्त हो गई। गज़वा बदर के बाद की बात है, गज़वा उहद से पहले। तो मदीना के दो सरदार थे। नज़ीर का सरदार जो था वो काब बिन अशरफ था, और दूसरा था हुयई बिन अख्तब। इसको हई बिन अख्तब भी कहते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर भी लगता था रिश्ते में। और काब बिन अशरफ जो था ये बहुत ही घुमंडी और बहुत ज्यादा जो मगरूर किस्म का इंसान था। इसका बाद में कत्ल भी बड़े अजीब तरीके से हुआ। तारीख की किताबों में आप पढ़ेंगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को भेजा था कि जाके इसको खत्म करके आओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फसाद फैला रहा था। यहूदी था और हर वक्त बड़े ठाट बाट के साथ रहता, खुशबुएं लगा के खुशबू इतनी ज्यादा इस्तेमाल करता था कि इसके बालों में से टपक रही होती थी। यानी मुतकब्बिर मिजाज था, और उसकी बातों से और उसके रहन सहन के अंदाज से जो है पता चलता था अय्याश किस्म का था। तो सहाबा किराम ने फिर इसको इसकी इसी अय्याशी को सामने रख के जो है इसके ऊपर वार किया। तो आप इसकी हलाकत का जो वाक्य है वो तारीख में जरूर पढ़िएगा, काब बिन अशरफ के नाम से। तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा ये। और इन दोनों ने क्या किया कि ये दोनों गए मुसलमानों सॉरी मक्का वालों के पास, और मुसलमानों के खिलाफ उनको भड़काने लग गए और उनके सामने मातम करने लगे। उनके बदर के जो उनके हलाक हुए थे, कुफार मक्का के जो बड़े बड़े सरदार मरे थे, उनके बारे में मातम करने लगे। और काबा का पर्दा पकड़ के इन्होंने मुशरिकीन मक्का से ये अहद लिया कि वो मदीना वालों पर हमला करें। तो इस मौका पे जो मदीना का सरदार था, मक्का का सरदार था अबू सुफियान, उसने इनसे पूछा यहूदियों से कि तुम बताओ, क्या हम सही मजहब पर हैं या मुसलमान सही मजहब पर हैं? यानी तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो अहले किताब हो, तुम्हारे पास किताबें आती रहीं, तुम हमें बताओ कि तुम सही मजहब पे हो या हम सही मजहब पे हैं। तो इन्होंने, जाहिर है कि ये उनको जंग पे उभारने गए हुए थे और उनको ये बताने गए हुए थे कि तुम्हें आना चाहिए, मदीना पे हमला करना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने तो जाहिर है कि उनके मजहब को ही सही कहना था, हालांकि ये अंदर से सब जानते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन सच्चे हैं, और ये किताब जो उनकी तरफ नाजिल हुई है ये सच्ची किताब है। लेकिन सिर्फ जाती दुश्मनी की वजह से, वही जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में नबी के आने की वजह से इनको जो हसद पैदा हो गया था, उसकी वजह से इन्होंने मुशरिकीन मक्का को ये भी कह दिया कि तुम सही मजहब पे हो, जबकि मुसलमान जो हैं वो सही मजहब पर नहीं हैं। तो अबू सुफियान ने सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि उसने ये भी कहा कि अगर तुम वाकई ये कहते हो कि हम सही मजहब पे हैं और तुम हमारे हमदर्द हो, तो हमारे दो बुतों को सजदा करो। तो इसके कहने पे उन अहले किताब यहूदियों ने उनके बुतों को सजदा भी किया। तो इस पर अल्लाह ताला ये आयत नाजिल फरमाई अल्लाह ताला ने, और उनको डांट पिलाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाया, और हर कुरान पढ़ने वाले को मुखातिब फरमा के फरमाया कि क्या नहीं तूने उन लोगों को देखा जिनको कुरान मजीद का एक हिस्सा दिया गया था, वो बुतों और शैतानों पर ईमान लाते हैं। और वो यहूदी जो हैं कुफार मक्का को कहते हैं, कुफार मक्का के बारे में कहते हैं कि ये मक्का वाले ज्यादा सीधी राह पर हैं मुसलमानों के मुकाबला में। उलाइक अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं उन पर, ऐसे यहूदियों पर अल्लाह की लानत है।
وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے تو اس کے لیے تو کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ ام لہم نصیب من الملک فإذ لا یؤتون الناس نقیرا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہیں ان کو اس طرح تکلیف ہو رہی ہے مسلمانوں کی طرف قرآن آنے سے اور مسلمانوں کے اندر بنی اسماعیل میں نبی آنے سے، جیسے ان کا اللہ کی حکومت میں کوئی حصہ ہے، اور اگر اللہ کی حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہوتا تو وہ اس طرح کے کنجوس قوم ہے کہ وہ لوگوں کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ایک تل بھی نہ دیتے اس میں سے، یعنی انتہائی چھوٹی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اتنا سا بھی کسی اور کو نہ دیتے، خاص طور پہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو، کیونکہ یہ ان کے چچیرے بھائی ہیں۔ ام یحسدون الناس، یا پھر 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ یہ ان سے حسد کرتے ہیں، صحابہ کرام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، علامہ آتاہم اللہ من فضلہ، اس فضیلت پر، اس فضل پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، یعنی نبوت۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس سے پہلے آل ابراہیم کو نبوت اور بہت بڑی حکومت دے چکے ہیں، یعنی ان کے اندر ہم نے ہمیشہ سے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر ہی رکھا، اور ان کے اندر حکومت کا سلسلہ بھی رکھا، ان کے بڑے بڑے نبی جو تھے وہ بادشاہ بنے، تو اس میں حسد کی کیا بات ہے؟ بنی اسماعیل نے تو ان سے حسد نہیں کیا کہ ہمارے چچا کے گھر میں ہی سارے نبی آتے جا رہے ہیں اور ان کی حکومت ہے، تو انہوں نے تو چالیں عرب والوں نے تو نہیں چلی ان کے خلاف، تو یہ کیوں ان کے خلاف چالیں چل رہے ہیں؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم جلانے کے لیے کافی ہے، سزا کے طور پہ ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کیونکہ جن لوگوں نے بھی ہماری آیات کا انکار کیا، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے وہ کفار مکہ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، کسی قسم کا بھی انسان، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، عنقریب ہم ان کو جہنم میں داخل کرنے والے ہیں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اور وہ جہنم ایسی ہے کہ جب کبھی ان کے چمڑے گل گل کر، جل جل کر جھڑ جائیں گے تو ہم ان کو نئے چمڑے دے دیں گے، یعنی سکن جب جل جائے گی اور جل کر اتر جائے گی تو پھر ہم ان کو نئی سکن دے دیں گے، اس لیے کہ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اچھا، اس آیت پہ بھی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، وہ سمجھتے تھے پہلے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس جو ہے وہ دماغ کے اندر ہوتا ہے، یا دل محسوس کرتا ہے اس کو، جسم کے درد کو، لیکن اس آیت کا ثبوت جو ہے سائنسدانوں کی تحقیق سے بھی ملتا ہے کہ اب ان کو پتہ چلا ہے کہ سکن کے نیچے ایک کوئی ایسا مواد ہوتا ہے جو درد کا احساس دلاتا ہے انسان کو، پوری سکن کے نیچے، تو جہاں پہ بھی، اسی لیے جہاں پہ بھی کٹ لگتا ہے تو وہ جگہ جو ہے وہ خود بتاتی ہے کہ مجھے یہاں پین ہے۔ ویسے تو وہ یہی سمجھتے رہے کہ دماغ اشارہ دیتا ہے، کیونکہ دماغ جو ہے وہ ہمارے پورے جسم کو لیڈ کرتا ہے نا، کہ فلاں جگہ پہ کھجلی ہو رہی ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہے، مطلب وہ آج تک یہی سمجھتے رہے، لیکن اب تحقیق ہوئی ہے کہ سکن کے نیچے ایک مواد ہے جو پین کا احساس انسانی باڈی کو دلاتا ہے، تو یہ آیت جو ہے آج سے 1400 سال پہلے کی ہی نازل ہوئی ہے کہ چمڑے جو ہیں وہ درد کو محسوس کریں گے، اور جب پہلے چمڑے جل کر ختم ہو جائیں گے تو ہم ان کو دوسرے چمڑے دیں گے تاکہ وہ درد محسوس کریں۔ نعوذ باللہ من کل عذاب، کیونکہ وہاں ایسا تو نہیں کہ جل کے راکھ ہو جائے اور ختم ہو جائے، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ عذاب بھگتنا ہوگا، اور جب کبھی
जिस्म नकारा होने लगेगा तो नया जिस्म मिल जाएगा, लेकिन छुटकारा नहीं मिलेगा अजाब से। अल्लाह ताला हमें अपना पसंदीदा बना लें और ऐसी राह पे डाल दें कि अजाब ना भुगतना पड़े, क्योंकि इंसान बहुत कमजोर है, अल्लाह की पकड़ सह नहीं सकेगा। इन्नल्लाह काना अजीजन हकीमा, क्योंकि अल्लाह ताला जबरदस्त गलबे वाले और हिकमत वाले हैं। और इनके मुकाबले में वल्लदीना आमन व अमिलुस्सॉलिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, उन्होंने दुनिया में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते रहे, नेक अमाल करते रहे। सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, हम उनको बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम खालिदीन फीहा अबदा, जिनके अंदर वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हमसे ऐसे अमाल करवा लें कि हम इनके हकदार बन जाएं, इन बागात के। दुनिया का छोटा सा एक बाग हो, उसका तसव्वुर करें ना, तो इंसान की रूह तरोताजा हो जाती है। और हमें शैतान इस तरफ आने नहीं देता, हमारे ऊपर 24 घंटे मेहनत करता है इस बात के लिए कि इंसान जो है वो अल्लाह की तरफ और अल्लाह की जन्नत और जहन्नम को ना सोचे। हालांकि हमें सोचना चाहिए। दुनिया की आग, उसके अंदर थोड़ी सी आपकी उंगली भी जल जाए तो वो आपको सोने नहीं देती, इतना बेचैन करती है। और क़यामत के दिन जो जहन्नुम की आग होगी, वो तो उसकी तो हमारी सोच से भी बाहर है वो। क्योंकि जब यहाँ दुनिया में जहन्नुम आग की जरूरत थी, तपश की जरूरत थी, ताकि इंसान खाना बना सके या सर्दी से बच सके, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते को एक छोटा सा अंगारा देकर भेजा था जमीन पर, और वो पहाड़ों के ऊपर लगा के उसको वापस ले गया था। अगर वो दुनिया में ही रख जाता तो सारी दुनिया जलकर राख हो जाती। तो वो सिर्फ टच करके वापस ले गया था। और उसकी देखिए शिद्दत कितनी ज्यादा है कि जो चीज आग के ऊपर रखो वो जल कर खत्म हो जाती है। तो फिर जहन्नम जो है, जहन्नम की सख्ती कितनी ज्यादा होगी। और अगर कभी यकीन ना आए तो थोड़ा सा अपना हाथ आग के ऊपर करके देखना चाहिए कि क्या मैं इस आग को सह सकती हूँ। इसके अलावा आजकल जितनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, गर्मी की शिद्दत से हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारी बर्दाश्त कितनी सी है। और किचन में काम करते हुए ही हमें अंदाजा हो जाता है कि हम कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हम ऐसे अमाल क्यों करें जो हमें जहन्नुम में फेंके। दर हकीकत हम अपने साथ मुखलिस नहीं होते, जो हम ऐसे अमाल करते हैं जो हमें जहन्नुम की तरफ लेकर जाएं। अगर हम अपने साथ मुखलिस हों, हम अपने आप को बचाना चाहें, अपने से हमें मोहब्बत हो, तो हम कभी भी वो अमाल ना करें जो अल्लाह के गुस्से और गजब का सबब बने और हमें जहन्नम की तरफ लेकर जाएं। और अगर हम वहां पे बागात चाहते हैं, जन्नत चाहते हैं, दुनिया में अगर हमें कोई कहे ना कि फलां जगह पे जो है एक बाग किसी को मिलने वाला है, सिर्फ एक बाग हो, तो पूरी दुनिया जो है उसके लिए, खास तौर पे हमारी कौम तो पूरी की पूरी जाके उसके लिए जोर लगाएगी कि वो बाग मुझे मिल जाए। तो दुनिया की जो है उसके लिए हम इतनी कोशिश करते हैं, तो जन्नत के लिए कोशिश क्यों नहीं करते। सिर्फ फर्क इतना है कि हमने जन्नत पर बिन देखे ईमान लाना है, वो हमें नजर नहीं आ रही, और दुनिया का बाग हमें नजर आ रहा होता है। तो यही तो ईमान है। अगर अल्लाह ताला चाहते तो वो हमें जन्नत दिखा देते, लेकिन उस वक्त हमारी आजमाइश तो ना रहती। उस वक्त तो हर कोई जन्नत का ही तलबगार बन जाता और हर कोई कोशिश करता कि वो अपनी जान देकर जन्नत ले ले। लेकिन चूंकि बिन देखे ईमान रखना है, इसलिए अक्सर जो है हम में से उसके ऊपर यकीन नहीं रखते। अल्लाह ताला हमें पुख्ता यकीन अता फरमाए और ऐसे अमाल हमसे करवाए कि हम जन्नत के हकदार बन जाएं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके नीचे नहरें बह रही होंगी। सुभान अल्लाह। और जन्नती सिर्फ विजिट के लिए, सैर सपाटे के लिए वहां नहीं जाएंगे, बल्कि खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा उनके मालिक बन जाएंगे उन बागात के। और लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा, उसमें उनके लिए पाकीज़ा जोड़े होंगे, यानी अज़वाज मियाँ बीवी होंगे। वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, और हम उनको
گھنے سایوں میں داخل کریں گے، تہ بتہ سائے ہوں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایسا سایہ ہوگا کہ کہیں کہیں سے دھوپ آ رہی ہوگی اور کہیں چھاؤں ہوگی، بلکہ گہرے اور گھنے سائے تہ بتہ سائے ہوں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں حکام کے لیے احکامات ہیں، حاکموں کے لیے، رعایا کے لیے جو پیچھے احکامات تھے وہ انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ان پر عمل کرنے کی، وہ مکمل ہو گئے۔ اب یہاں سے حکام کے لیے احکامات ہیں، ان کو احکام سلطانیہ کہتے ہیں۔ اور پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے وارثوں کی طرف لوٹا دو۔ تو اس کا شان نزول ہم تفسیر سے دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ آغاز اسلام سے پہلے ہی مکہ کے رہنے والوں نے بیت اللہ اور حج اور دیگر اہم کام آپس میں بانٹ رکھے تھے۔ تقریباً تمام جو سردار، جو بڑے بڑے خاندان تھے، ان میں کوئی نہ کوئی اہم خدمت یا عہدہ بطور وراثت چلا آتا تھا۔ چنانچہ ایک اہم خدمت بیت اللہ کھولنے اور بند کرنے اور اس کی کنجی سے متعلق بھی تھی، اور اس کو حجابت اور صدانت کے نام سے موسوم کر رکھا تھا، اور یہ پشت ہا پشت سے خاندان بنو طلحہ میں چلی آتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز ہوئے تو اس وقت یہ خدمت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھی۔ اب آگے کیا ہوا یہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی قیام پذیر تھے، یعنی ہجرت نہ کی تھی، کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ میں نے نہایت گستاخانہ جواب دیا کہ کیا مذاق کرتے ہو، کیا مذاق کرتے ہو، تم یہ سمجھے ہوئے ہو کہ میں تمہارا کہنا مان جاؤں گا؟ حالت تو یہ ہے کہ تم نے ایک نئے دین کا شاخسانہ نکال کر پوری قوم کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ نے میرے جواب پر کچھ نہیں فرمایا۔ ہمارا یہ دستور تھا کہ پیر اور جمعرات کے دن عام زیارت کے لیے بیت اللہ کھولا کرتے تھے۔ ایک روز کسی موقع پر بیت اللہ کھلا ہوا تھا، لوگ زیارت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اندر جانا چاہا۔ میں نے اس موقع پر جو کچھ میرے منہ میں آیا خوب بکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کی بار بھی سکوت فرمایا، یعنی خاموش رہے، صرف اس قدر فرمایا کہ عثمان، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک روز اس کی چابی میرے ہاتھ میں ہو اور میں جسے چاہوں دوں۔ میں نے کہا یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ قریش پامال ہو چکے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ آبرومند ہو چکے ہوں گے، یعنی عزت پا چکے ہوں گے۔ آپ تو اس قدر فرما کر بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور میرا دل بے قابو ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جو کچھ فرما دیا گیا ہے بس وہی ہوگا۔ اس کے بعد میں برابر اسلام لانے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ ہر بار قوم کے لوگ مجھے ایسی دھمکیاں دیتے کہ ارادہ کمزور پڑ جاتا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا، مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھ پر فتح ہو گیا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا، مجھ سے آپ نے کنجی طلب کی، میں نے لا کر پیش کر دی۔ بیت اللہ میں تشریف لے گئے، باہر تشریف لے آئے، مجھے کنجی عنایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لو یہ تمہارے پاس ہمیشہ، یعنی نسل بعد نسل رہے گی، اور جو بھی تم سے اسے چھیننے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا یا کافر۔ عثمان، تمہیں اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی وجہ سے امان دے دی ہے، لہذا اس گھر کی خدمت کے صلہ میں جائز طریقے سے جو کچھ تمہیں ملے لے سکتے ہو۔ میں چلنے لگا تو آپ نے مجھے یاد فرمایا، میں پھر حاضر ہوا، ارشاد فرمایا، کیوں عثمان؟ وہی ہوا جو ایک موقع پر کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اشارے سے پورا واقعہ مجھے تازہ ہو گیا اور میں بے ساختہ پکار اٹھا، اشہد انک لرسول اللہ۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو یہ آیت آپ کی زبان پر تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس سے پہلے میں نے یہ آیت کبھی آپ سے نہ سنی تھی۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت جوف کعبہ میں نازل ہوئی، یعنی جب آپ کعبہ شریف کے اندر تھے اور آپ حضرت عثمان سے چابی لے کر گئے تھے،
تو اس سے جو ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی آیت کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عثمان بن طلحہ کو بلا کر کنجی ان کے سپرد کی، کیونکہ عثمان بن طلحہ نے جب یہ کنجی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تو یہ کہہ کر دی تھی کہ میں یہ امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اگرچہ ضابطہ سے ان کا یہ کہنا صحیح نہ تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا اختیار تھا کہ جو چاہیں کریں، لیکن قرآن کریم نے صورت امانت کی بھی رعایت فرمائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کہ کنجی عثمان ہی کو واپس فرما دیں۔ حالانکہ اس وقت حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ جس طرح بیت اللہ کی خدمت سکایا اور سدانہ ہمارے پاس ہے، یہ کنجی برداری کی خدمت بھی ہمیں عطا فرما دیجیے، مگر آیت مذکورہ کی ہدایت کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست رد کر کے کنجی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی۔ سبحان اللہ، یہ اس آیت کا شان نزول ہے، اس سے سارا واقعہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، پھر فرمایا کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتے ہیں، یعنی یہ انصاف کی نصیحت جو ہے یہ بہت اچھی نصیحت ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔ اپنے میں سے اختیار والوں سے مراد یہ ہے کہ حاکم کی اطاعت کی جائے۔ ہمارے یہاں تو حاکم کی نہ ہی کوئی صحیح طریقے سے کوئی حاکم ہے اور نہ ہی اس کی کوئی عزت ہے، لیکن جب خلافت ہوا کرتی تھی اور ایک خلیفہ جو ہے سارے مسلمانوں کا متولی ہوتا تھا، وارث ہوتا تھا اور سب کی دیکھ بھال کرتا تھا، تو اس کی نافرمانی ایسی ہی ہوتی تھی جیسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا گناہ ہوتا ہے، تو اسی طرح حاکم کی نافرمانی کا گناہ تھا۔ لیکن اب چونکہ اسلام کسی چیز میں بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ نہیں رہا، تو اس لیے اب بہت سارے فتوے جو ہیں وہ علماء دیتے ہیں اس معاملے میں، لیکن اس کو ہم ہر جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہمارا ایک حاکم ہوتا ہے، اس کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تم آپس میں کسی معاملے میں جھگڑ پڑو تو پھر وہ معاملہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کا فیصلہ کرواؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ کرواؤ۔ اور اب جب ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن و حدیث سے اس کا فیصلہ کروانا ہے، یعنی قرآن پاک سے دیکھیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دیکھیں گے کہ اس کام کا فیصلہ کیسے ہوگا، کیا ہم اس کا نتیجہ نکالیں۔ تو اس کے لیے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں خود سے سمجھ نہیں آتی، تو مفتیان کرام جو ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے چھوٹی چھوٹی احادیث میں سے 100 مسائل اخذ کر کے ہمارے لیے آسانی فرما دی ہے، تو ہم ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، ساتھ شرط فرمائی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو تم ایسا ضرور کرو گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے فیصلے خود ہی کرتے رہو گے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی نہیں چلاؤ گے، بلکہ قرآن و حدیث سے مسائل کا حل ڈھونڈو گے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، کیونکہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بڑا اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمتوں والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکمت عطا فرمائی تھی، تو آپ کے فرامین سے جو حل ہمیں ملے گا وہ ہمارے اپنے ادنا سے دماغ اور ادنا سے سوچ جو ہے وہ اخذ نہیں کر سکتی، اس لیے کوئی بھی مسئلہ ہو تو قرآن کی رہنمائی اور احادیث کی رہنمائی کے مطابق آنکھیں بند کر کے ہمیں یقین کر لینا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔